نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آپ لوگ دیکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ کبھی کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ محبت چپکے سے اور چھپ کر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناجائز ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ناجائز تعلق بڑھتا رہتا ہے۔ تو اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ گھر والوں سے بات کر لیں، لڑکے والے لڑکی والوں سے بات کر لے اور لڑکی والے لڑکے والوں سے بات کر لے، اور ان کا آپس میں رشتہ طے کر لے اور نکاح کرا دے، تاکہ ناجائز تعلق سے وہ بچ پائیں۔ اور روحانی ایک راستہ ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی کیسے ہو، کسی طریقے سے ان دونوں کا رشتہ نہیں بن پا رہا ہے اور دونوں میں محبت بڑھ رہی ہے اور ناجائز طریقے سے ہو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے ناجائز طریقے سے محبت کے تقاضے کو پورا کیا جائے گا تو وہ گناہ ہے، دونوں گنہگار ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھو، یہ عمل جو بتایا جا رہا ہے، روحانی عمل، وہ سخت ضرورت کے موقع پر استعمال کرنا ہے، مجبوری کے درجے میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی غلط ارادے سے اسے استعمال کرے گا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ یہ عمل روحانی جو بتایا جا رہا ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے ہے، اور یہ ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ دونوں گناہ سے بچ جائے اور ان کے درمیان ناجائز تعلق ہے وہ ختم ہو جائے، ناجائز محبت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اس عمل کو اور اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کسی کے درمیان دشمنی کے لیے، عداوت اور بغض کے لیے اس عمل کو نہیں کرنا ہے، ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے کرنا ہے۔ بعض مرتبہ کسی کے نکاح ہو جاتے ہیں، شادی شدہ جو ہوتے ہیں ان میں کوئی تعلق بڑھ جاتا ہے، تو ایسے شوہر کے لیے بیوی یہ عمل کر سکتی ہے، اور اگر بیوی کے ناجائز تعلقات ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتا ہے شوہر، تو شوہر یہ عمل کر سکتا ہے، اور یہ قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے عمل ہے، اور یہ آیت سورہ یاسین کی ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ سورہ یاسین کی ہے، آیت نمبر 9، سورہ یاسین آیت نمبر 9، جو میں نے شروع میں تلاوت کی، پھر سے تلاوت کر رہا ہوں، اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے اور اس کی کیا ترتیب ہے وہ بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں نمک کی 7 کنکریاں لینی ہے، سالٹ ہوتا ہے نا نمک، کنکریوں والا، اس کی 7 کنکریاں لینی ہے، اور پھر اس 7 کنکریوں پر یہ آیت کریمہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک کنکری پر 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسری کنکری لیں گے اس پر 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر تیسری کنکری لیں گے اس پر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہر کنکری پر 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے دم کرنا ہے، اور جن دونوں کے درمیان
नाजायज ताल्लुकात खत्म करवाने हैं, उन दोनों का नाम लेंगे उनके मां के साथ। मिसाल के तौर पर जैद और उसकी मां का नाम, इसी तरीके से लड़की और उसकी मां का नाम, दोनों का नाम लेंगे और ये नाम आखिर में लेंगे। 7 मर्तबा हर कंकरी पर यह आयत पढ़ ली जाए, फिर आखिर में इन दोनों के नाम लेकर के यूं कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों के नाजायज ताल्लुकात को खत्म कर दे और इन दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, ये गुनाह से बच जाए, ये कहना है और फिर उन कंकरियों पर दम कर देना है। और जो ये नमक की कंकरियां है, उन नमक की कंकरियों को आग में जला देना है। जिन कंकरियों पर यह वजीफा पड़ा है 7 मर्तबा, उन कंकरियों को आग में जला देना है और आग अंगारे वाली हो, वो जलती हुई आग ना हो। लकड़ी जला करके जो अंगारे पड़ते हैं, उस अंगारे में इस नमक को डाल करके जला दिया जाए। और ये अमल अगर शनिचर के दिन, हफ्ते के दिन किया जाए तो बहुत अच्छा है, या फिर मंगल के दिन किया जाए तो बहुत अच्छा है। किसी नमाज के बाद कर सकते हैं, बावजू ये अमल करें और सदका भी थोड़ा सा कर लें ताकि इस अमल में और ज्यादा पावर पैदा हो जाए और ज्यादा ताकत पैदा हो जाए। बस ये छोटा सा अमल है, नाजायज ताल्लुकात को खत्म करने के लिए ये करना है। ये सूरह यासीन की आयत है, आयत नंबर 9, इसके जरिए ये अमल है। हर तरह की तरह इस मर्तबा भी बता रहा हूं कि अमल और वजीफा उस वक्त फायदेमंद होगा जब नमाजों का एहतमाम किया जाएगा। नमाजों के एहतमाम के साथ जो भी अमल होगा, इंशाअल्लाह वो अमल जरूर असर करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन की सही सच्ची समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रान या रब्बी शुक्रान, हदैत क़ल्बी शुक्रान।